پر یہ درود شریف اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے خواجہ ہند کے راجہ ہندوستان آئے. کیا ہے؟ ہندوستان آئے. اللہ 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 کا ذکر کر. اچانک لوگوں آگ کی پوجا کر رہے تھے. میرے خواجہ وہاں پہنچ گئے. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ ہمارا مالک ہے, یہ ہمارا خدا ہے. میرے خواجہ نے فرمایا کہ تمہارا خدا ہے. کوئی کہتا ہے 10 سال سے عبادت کرتا ہوں, کوئی کہتا ہے 20 سال سے, کوئی کہتا ہے 70 سال سے. تو کہا اگر تمہارا خدا اتنے سالوں سے عبادت کرے تو تمہارا ہاتھ ڈالو. کہ آگ کا کام میں آگ کی فطرت جلا دینا. تو میرے خواجہ کے اندر دیکھو, یہ میری جوتی ہے, میں ڈالتا ہوں, آگ کچھ نہیں بگاڑے. تو سب لوگ حیران, ہو ہی نہیں سکتا. تو میرے خواجہ اپنی جوتی کو نالن کو آگ میں ڈالی, تو جہاں ڈالی تھی نا وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. کہو سبحان اللہ, بدل کے کہو سبحان اللہ. جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو جتنے تھے نا آتش پرست, انہوں نے کہا کہ آپ کتنے سال سے عبادت کی آگ کی؟ کہا میں آگ کی پوجا نہیں کرتا, آگ کا بھی مالک ہے اللہ, اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں. کہو سبحان اللہ. سب میری جوتی کو نہ جلایا. اب یہ کرامت دیکھ کر جتنے لوگ تھے نا تمام نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثر دیکھی, بدر کی دار میں تقدیر دیکھی. آخری بات خواجہ حسن بصری کی درود شریف پڑھی, اللہ بدل جاؤ گے انشاءاللہ. خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں گیا, نور برس رہا ہے. کیوں نہ ہو یہ مولائے کل, مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کے خلیفہ ہے. کون ہے؟ مولا علی مشکل کشا کے خلیفہ ہے. وہ مولا علی مشکل کشا جس کے لیے آقا ارشاد فرمائے میں علم کا سیر علی اس کا دروازہ ہے, میں حکمت کا گھر علی اس کا دروازہ ہے. وہ مولا علی مشکل کشا کے پہلے خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عورت, ہمارے یہاں عورت آتی باتیں کرتی ہے, لیکن ایک عورت روزانہ خواجہ حسنی کی بارگاہ میں آتی ہے ان کی تقریر سننے. کیا تقریر سننے؟ 1 سال 2 سال 3 سال حتیٰ کہ 20 سال تک تقریر سنتی رہی. کہو سبحان اللہ. ہم 20 ملین نہیں سن سکتے, خاموش رہ کر. وہ عورت کتنی پاک دامن تھی, نیک تھی, اللہ والی تھی, کہ 20 سال تک خواجہ حسنی کا تقریر سنایا کرتی تھی. تو اسے ایک لڑکا ہوا. اس عورت کو لڑکا ہوا تو یہ حسن خواجہ حسنی کی بارگاہ میں لائی. حضرت اسے آپ مرید بنا لیجیے. کیا کہا؟ آپ کا مرید بنا لیجیے. تو کہا ٹھیک ہے, مرید بنا لیا. کہا وقت کے ساتھ نماز پڑھوں گا. کہا جھوٹ نہیں بولوں گا. کہا نہیں بولوں گا. قرآن کی تلاوت کروں گا. کہا قرآن کی تلاوت کروں گا. رمضان مبارک کے روزے رکھوں گا. روزے رکھوں گا. سچے دل سے توبہ کی, اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا. رات ہوئی, یہ نشے کا رات ہوئی, شراب پیا, جوا کھیلا, نہ ہوا. ماں نے کہا تو ہمارے پیر خواجہ حسنی کی بارگاہ میں جا کے توبہ کی مرید بنا, پھر سے گناہ کر رہا ہے. صبح ہوئی کی بارگاہ میں, پھر خواجہ حسنی بارگاہ میں ماں لے کر آئی. کہا اس سے گناہ ہو گیا ہے, توبہ کرا. میرے خواجہ حسنی نے کہا توبہ کر لیں. توبہ کی کہ آج میں گناہ نہیں کروں. چلا گیا. پھر رات ہوئی, اللہ ہو, پھر رات ہوئی, پھر جوا کھیلا, اللہ گناہ کر لیا. پھر مال آئی پکڑ لیا. چل میرا بیٹا توبہ کر. آیا خواجہ سے پیر کی بارگاہ میں, پھر توبہ. پھر رات ہوئی, اللہ اکبر, پھر گناہ ہو گیا. اللہ گناہ ہو گیا. ماں نے کہا بیٹا ذرا چھوڑ دے. اللہ لایا, وہاں پھر لائی. 10 بار ہوا, 20 بار ہوا, حتیٰ کہ 70 مرتبہ. کتنی بار؟ 70 مرتبہ. آخری بار تھا یہ. خواجہ حسنی کی بارگاہ میں آئے تو میرے خواجہ سے مانتے دیکھیے 70 بار ہوا. تو کیا یہ توبہ کو مذاق سمجھ گیا ہے یا تو میرا مذاق کر رہا ہے؟
کہ روز رات کو جاتا ہے گناہ کرتا ہے صبح آتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ تو کہا حضرت آخری بار توبہ کرتا ہوں دوبارہ گناہ نہیں کرتا سب کے سامنے خواجہ حسین نے اسے توبہ کرائی کہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا جوا نہیں کروں گا گناہ نہیں کروں گا ماں لے گئی اللہ پھر رات بھی اللہ پھر جوا کھلا لیکن اچانک وہ بیمار ہو گیا بیمار ہو سے ٹی بی ہو گئی آج کی طرح نہیں کہ علاج اس کا پہلا علاج نہیں تھا ٹی بی ہو گئی سب بیمار ہو گیا اب یہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تو ماں سے کہا ماں میرے پیر خواجہ حسن مسیح کو بلا کے آؤ انہیں کہو کہ میرا بیٹا اب آخری بار توبہ کرتا ہے آج کی بات کبھی گناہ نہیں کروں گا ماں تھی نا ماں وہ ماں ہوتی کیا تب احساس ہوگا جب بیٹی جائے گی تب ماں باپ کے تب پتا چلے گا ماں رات سوتی نہیں تب بیٹے کو دیکھتی احساس تب ہوتا ہے ماں باپ کا ماں کو نیند نہیں آتی بیٹے کی یاد آتی جب بیٹے کی یاد آتی آنکھ ملتی نہیں ماں سوتی نہیں یاد کرتی ہے بھلا میرا بیٹا میری بیٹی کیا کر رہی ہوگی ہے بستر پر کیوں یہ سنیے ہمیں ساتھ کریے ارے ماں نے تو مصیبت سے نہیں ہمارے لیے قسم خدا کی کوئی نہیں سکتا وہ جب ہم پیٹ میں تھے نا ایک جھٹکا ہوتا ہے قسم خدا کی وہ احساس جیسا ہوتا ہے موت جیسا ہوتا ہے ایک جھٹکا ہوتا ہے وہاں سین کرتے کبھی نہیں کہا بیٹا میں نے تجھ پہ احسان کیا نہیں کبھی بیٹی سے بھی نہیں کہتے اتنا صبر کرتی ہے ماں تو ماں کی ماں بستر پہ تھا نا بیٹا رہا نہ گیا میرے خواجہ حسین کی بار گیا امریکہ میں 20 سال سے میں آپ کی پوری کتاب آپ کا سنا ایک بار میرے گھر آئیے میرا بیٹا بیمار ہے اللہ کا ماں نے چولی پھیلا دی ڈبل پھیلا دیا میرے خواجہ حسین آپ کے سامنے دیکھتے کہتے ہیں تو اس کی ماں ہو کہتے ہیں سن 70 مرتبہ تیرے بیٹے کی میں نے توبہ معاف کرائی آجا سبحان اللہ دیکھو اہل بیت پاک سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اہل بیت پاک کا دامن اللہم مولانا پیر طریقہ سمد باقی جو آ جائے درود شریف پڑھی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ طرف ہمارے دورہ بابو صبح آ جائے اللہ ان کے اوپر قوت حیدری عطا فرمائے تمام بلائے دور عطا فرمائے درود شریف پڑھی اللہ ماں نے دامن پھیلایا خواجہ حسن کی بارگاہ میں کہ ماں نے کہا حضرات 20 سال سے میں آپ کا کتاب سن رہی ہوں تو کہا تیرا بیٹا 70 مرتبہ توبہ کرا اور 70 مرتبہ توبہ کو چھوڑ 70 مرتبہ میرے بارگاہ میں آتا رہا میرے حجرے پاک پہ آیا اور میں نے اسے توبہ کرائی لیکن رات کو توبہ توڑ جاتا کس کو ماں نے کہا حضرات آج کے بعد تو توبہ نہیں توڑے گا ایک بار آ جائیے میرے گھر میں اس لیے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا سب بیمار ہو چکا ہے کہا میں آؤں گا نہیں تیرے گھر پر کیا کام ہے تیرے گھر پہ آؤں گا نہیں بلکہ مر جائے گا اسی جنازے میں نہیں پڑھاؤں گا اللہ اتنے جلال میں آ گئے اتنے جلال میں آ گئے ماں روتی ہوئی گئی اللہ ماں روتی ہوئی گئی کہا میرے پیر آ گئے خواجہ حسین آ گئے ماں رونے لگے گا بیٹا میرے لال مجھے جو درد ہوتا ہے لیکن پھر بھی اتنا درد ہوتا ہے میرے سینے بیٹا تیرے ہاتھ میں کر میں نے تجھے 9 ماہ پیٹ پہ رکھا ہے 2 سال دودھ پلایا آج میں تیری ہاتھ دیکھ رہا ہوں تیری کیفیت اس لیے میں گئی تھی پیر کی بارگاہ میں لیکن پیر نے منع کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا آپ کے بعد 70 بار تک مجھے توبہ کرا اس لیے بیٹا اور تو نے 70 بار گناہ کیا توبہ توڑتا نہیں اب دیکھو جب پیر نہیں آئے نا اتنا ہی نہیں یہ بھی کہا اگر تیرا بیٹا مر جائے گا تو جنازہ نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا اللہ پیر نے کہہ دیا اتنے جلال کا تھا اتنے جلال کا کہ مذاق سمجھ چکا ہے توبہ کو مذاق سمجھ چکا ہے تو اب یہ بستر پہ ہے بیٹا
माँ के पास कहता है, माँ तू मेरी गवाह बन जा, माँ तू मेरी गवाह बन जा माँ, कि आज के बाद मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा। और दुआ की, अल्लाह मालिक 70 मरतबा मैंने तौबा की और 70 मरतबा तौबा को तोड़ दी। अल्लाह मेरी गवाह बनाता हूँ, आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा। ए माँ तुझे भी गवाह बनाता हूँ। और कहा, माँ देख, जब मेरी रूह तन से जुदा हो जाए ना माँ, तो मुझे आप कब्रिस्तान में दफन ना करना। माँ और रोने लगी, मेरे बेटे तुझे दफन क्या करूं? का कब्रिस्तान के बाहर। का क्यों? का कि मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं सर से लेकर गुनाह ही गुनाह में लग रहे हूं। इसलिए अगर मैं कब्र के करीब दफन कर और मुझे खुदा का जाप होगा ना, कब्र का जाप होगा, का जाप हो पाएगा, मेरे पड़ोसी को तकलीफ हो जाएगा ना, मेरे पड़ोसी को तकलीफ हो जाएगी। इसलिए मुझे कब्रिस्तान के बाहर दफन करना। अरे ये कैसा ख्याल करता था गुनहगार और आज का पड़ोसी है। आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम समझो कि मैं अफजल, मैंने आकर फरमा अपने पड़ोसी को पूछो तुम कैसा है, उसने कह दिया अफजल, तो दुनिया का अफजल इंसान हो गया तू। और जिसने पड़ोसी को तकलीफ ना दी, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। हाँ, इसलिए यह हाल देखिए, कब्र के हाल बता रहा है। ये कह रहा है कि मुझे बाहर दफन करता। माँ और रोने लगी कि मेरे बेटे कब्रिस्तान की पाएगा। हाँ, अगर अल्लाह जाम डालेगा, कब्र का जाम सख्त है, मैं गुनहगार हूं। माँ और रोने लग गई और रोने लग गई। अब माँ रोती थी, बेटा आखिरी सांसें ले रहा था और रूह तन से जुदा हो गई। अल्लाह, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। मोहल्ले वालों को पता चला कि वही गुनहगार, वही पापी शख्स जो ख्वाजा नसरुद्दीन की 70 बार तौबा कराई ख्वाजा नसरुद्दीन, वो आदमी कसम खुदा की मेरे ख्वाजा से लेटे हुए हैं। क्या लेटे हुए हैं? आवाज आई, ख्वाजा श्री जा वहां, एक मेरा दोस्त, अल्लाह कह रहा है सुनो, एक मेरा दोस्त, एक मेरा वली जिसका इंतकाल हो गया, उसकी जना नमाज पढ़ा दो। कहो सुभान अल्लाह, बदल के कहो सुभान अल्लाह। जिसने अल्लाह ने फरमाया ख्वाब में ख्वाजा नसरुद्दीन को जा, ख्वाजा नसरुद्दीन बेदार हुए, गए वहां, वही नौजवान शख्स था, दस्तक दिया, किसी का घर है, दस्तक दरवाजा खोला, माँ आई, मन का पीर साहब